السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں غزال، میرے ساتھ ہیں عبدالستار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سما پوڈ کاسٹ. اور آج کی یہ پوڈ کاسٹ بلوچستان کے نام. گزشتہ کچھ گھنٹوں میں بلوچستان کے کل کوئی 20 علاقوں میں دہشت گردوں نے مختلف کارروائیاں کی. سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے چلوں، موسیٰ خیل میں مین صوبائی شہراب کو بلاک کر کے 23 افراد کو گاڑیوں سے نکال کر ان کا شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو قتل کر دیا گیا اور 20 گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی. گوادر میں پولیس اسٹیشن کو آگ لگا کر پولیس اہلکاروں کو اغوا کر لیا گیا. کلات میں بھی پولیس اہلکاروں سمیت 10 افراد کو دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا اور سبی سے بھی 6 لاشیں برآمد ہوئیں. اس کے علاوہ بولان میں ریلوے ٹریک کو تباہ کر کر ریلوے کا رابطہ منقطع کر دیا گیا. کوئٹہ میں ریسنٹلی سیکیورٹی فورسز کی کارروائی سے کوئی 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا. تو ستار صاحب، میرا آپ سے سوال یہ کہ جو بھی بلوچستان میں چل رہا ہے آخر یہ ہے کیا؟ بی ایل اے نے تو کہہ دیا کہ ہم اس کی پوری رسپانسبلٹی لیتے ہیں، یہ جو بھی کیا ہم نے کیا. سارا ماجرا کیا ہے؟ غزال صاحب، میرا اپنا تعلق جو ہے نا، میرا اپنا جو صوبہ ہے نا وہ بلوچستان ہے. ٹھیک ہے. آئی ایم اے کرد. تو بلوچستان میں نا شروع دن سے نا ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک اٹانومی کم لبریشن، آزادی وغیرہ کا وہ کوئی ایلیمنٹ ہے، وہ جرمز ہوتے ہیں جو پائے جاتے ہیں. وہ ہوتا ہے نا چین سے نہیں بیٹھنا کہ یار نہیں ہمیں کچھ کرنا ہے، تو وہ اس کی کوئی نہ کوئی شکل سامنے آتی رہتی ہے. تو بڑی شکل جو پاکستان میں ہوئی وہ تھی قوم پرست کی، کہ قوم پرست بن جاتے ہیں. پھر قوم پرست لڑتا بھی ہے، مرتا بھی ہے، مارتا بھی ہے. ایسا ہی ہے. وہ پھر اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو جس قسم کی واردات آپ بتا رہے ہو نا، یہ آج کی واردات نہیں ہے، یہ کافی پرانی واردات چلتا آ رہا ہے. کہ بس ہوتی ہے، ویگن ہوتی ہے، ٹرین ہوتی ہے، اس کو روکا جاتا ہے اور پھر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آؤٹ سائڈر سے مراد ہے بلوچستان سے باہر کے لوگ. شناختی کارڈ دنیا بھر میں ہوتا ہے. یہ شناختی کارڈ جو ہوتا ہے نا، آپ کی آئیڈینٹی، اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے لیے ایک طریقہ آیا ہوا ہے. اگر فرقہ وارانہ فساد ہے نا، تو جہاں پہ کسی ایک فرقے کی ڈومینیشن ہوتی ہے وہاں پہ دوسرے فرقے کے لوگوں کا شناختی کارڈ کے ذریعے چیک کرتے ہیں اور ان کی انتہا پسند جو تنظیمیں ہوتی ہیں پھر ان کو نشانہ بنا دیتی ہیں. پوری دنیا میں ہوتا ہے یہ آئی ڈی کارڈ. اس لیے بھی کئی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے اور کئی جگہ پر جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہو، بلوچستان میں جو ٹریول کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ آئیڈینٹی کارڈ رکھے یا نہ رکھے. ہر 2 صورتوں میں اس کے لیے مسئلہ ہے. وہ آئیڈینٹی کارڈ رکھے گا تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر مجھے قوم پرستوں نے روک لیا، انٹرسیپٹ کر دیا، تو یہ تو شناختی کارڈ ہے جو میری موت کا سبب بن جائے گا. دوسری جگہ پہ وہ شناختی کارڈ نہ رکھے تو سیکیورٹی فورسز، تو اس نے کہا سیکورٹی فورسز، لا انفورسمنٹ مجھے روک لیں گی. وہ کہے گی تیرے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہے. اب بلوچستان میں رہنے والا خاص طور پہ وہ بندہ جو بلوچستان کا نہیں ہے، مثلا وہاں پر کئی ایسے لوگ ہیں جو نان بلوچیز جس کو ہم کہتے ہیں، نان بلوچستان کے، وہ ایسے لوگ ہیں جو سالہ سال سے وہیں پر ہیں. وہ بلوچی بھی بولتے ہیں، بروہی بھی بولتے ہیں. بلوچی اور بروہی بولی جاتی ہے اور کون بول رہا ہوتا ہے؟ پنجابی بول رہا ہوتا ہے جو بلوچستان کا نہیں ہے لیکن جتنے سالوں سے وہاں پر ہے نا، وہ اس میں رچ بس گیا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن اس کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ جب کبھی اس طرح قوم پرستوں کے ہتھے چڑھے تو پھر وہ یہ دردناک واقعہ ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر آپ کا حکومت کے ساتھ ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ ہے، سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ ہے، تو آپ اس کے ساتھ اگر کریں تو مقابلہ پھر آپ کا اس کے ساتھ بنتا ہے. یہ راہ جاتے بندوں کو پکڑ کے، یہ دنیا بھر میں اس کو ہیومن رائٹس کا ایک ایشو، بہت بڑا ایشو کہا جاتا ہے. تو یہ یو این او میں بھی ڈسکس ہوتا رہا، پوری دنیا کے بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں اس میں بھی ڈسکس ہوتا رہا، یہ کہ انسرجنسی میں آبادی کا ایک حصہ دوسرے حصے کو نقصان پہنچاتا ہے. انسرجنسی میں یہ موسٹلی زیادہ تر یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جو حکومت ہے یا اسٹیٹ ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے یا سیکورٹی ایجنسی ہے، آپ نے اس کے ساتھ مڈبیٹ کری. اس میں ہوتا ہے کہ انسرجنسی میں ہوتا ہے کہ ایک آبادی کا ایک حصہ جو تگڑا ہوتا ہے اسی کی نمائندگی کوئی اور کر رہا ہوتا ہے جو انتہا پسند ہوتا ہے. انتہا پسندوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا،
جو قلیل تعداد میں انتہا پسند ہوتے ہیں نا، وہ حکومت کے متھے پڑ جائے نا تو حکومت کو ایک دفعہ پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ یہ بات انہوں نے طے کر لی ہوتی ہے، یہ حلف لے لیا ہوتا ہے، خون کا خون بہا کے حلف لیا ہوتا ہے کہ اب کسی کی جان ہے یا ہماری جان ہے۔ They got nothing to دو lose. صورتیں ہوتی ہیں، جب آپ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں گے تو کسی کی جان لینے کی پوزیشن میں جا سکتے ہو، جب آپ اپنی جان بچاتے پھر رہے ہو تو آپ کسی کی جان نہیں لو گے، یہ بات ہے۔ طے۔ یہاں پہ کئی لوگوں نے ثابت کیا کہ جناب ہم جان دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم نے کسی کی کیا جان لینی ہو، ویسے بڑکے مار دیں گے، انہوں نہیں چھڈاں گے، انہوں نہیں چھڈاں گے۔ اچھا، یہ آؤٹ سائڈر سے اور اسپیسیفکلی پنجابیوں سے آخر مسئلہ کیا ہے؟ یار پنجابی ایک ڈومینیٹ کرتا ہے پاکستان میں نا 1947 آن ورڈ یہ ہوا کہ وہ ڈومینیٹ کرتے کرتے یہ اردو سپیکنگ جو ہے کراچی کا، اس کو کس سے مسئلہ رہا؟ پنجابی سے۔ یہ خیبر پختونخوا کے جو پختون ہیں ان کو مسئلہ کس سے رہا؟ پنجابی سے۔ بلوچستان کو کس سے مسئلہ رہا؟ پنجابی سے۔ خود پنجاب میں رہنے والے ایک اس کو کیا کہیں گے ایتھنک گروپ ہے، اس کی بولی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اپنا رؤف کلاسا بھی وہ ہے، کیا ہے یہ ساؤتھ میں رہتے ہیں، سرائکی۔ سرائکیوں کا بھی کسی حد تک ایک چیز ہے کہ یار یہ پنجابی ہے جس کی وجہ سے میں اوپر نہیں آ سکا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ چند ایک لوگ کرتے ہیں جس کا پھر خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ چند ایک ہوتے ہیں جو اس بات پہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں کہ جی اسی خاص ایتھنک گروپ کے ہیں، اور پھر اسی ایتھنک گروپ کے لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اسی ایک وجہ سے۔ اب کراچی میں ایم کیو ایم تھی، بھئی ایم کیو ایم اگر آپ لڑ رہے ہو اپنی شناخت کے لیے لڑ رہے ہو تو بڑی اچھی بات ہے، شناخت کے لیے لڑنا پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، شناخت کے لیے، پہچان کے لیے۔ اب جو کراچی کا رہنے والا تھا، مٹروا بھیا، ہم اسے یہی کہتے تھے نا، تو کہہ رہا تھا میری پہچان ہے یار، تم میں بھیا تھے، مٹروا تھے، یہ کہتے تھے، یہ لفظ دیے ہوئے تھے ہم نے۔ جب ایم کیو ایم بنی، جب الطاف حسین آیا، اس کے پاس کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ کراچی میں رہتے ہوئے مہاجر کو یہ بھیا مٹروا کہہ سکے، ہمت نہیں پڑی تھی۔ یہ ہوتی ہے جب اپنی پہچان کے لیے آپ اٹھتے ہو، اپنی اپنی پہچان، اپنی اپنی شناخت کے لیے جو اٹھتا ہے اس کے ساتھ یہ روایتیں جڑ جاتی ہیں، لیکن اس کا نقصان الٹیمیٹلی ہر ایک کو اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ آپ کو بھی اس کا نقصان ہوگا، مجھے بھی اس کا نقصان ہوگا، جو اوپر بیٹھا ہو اس کو بھی نقصان ہے، جو نیچے بیٹھا اس کو بھی نقصان ہے، جو دائیں بیٹھا اس کو بھی نقصان ہے، جو بائیں بیٹھا اس کو بھی نقصان۔ انڈرسٹینڈنگ پاکستان میں روایت ہی نہیں ہے کہ آپ ایشوز کی انڈرسٹینڈنگ لے لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو ہے وہ ٹھیک نہیں گا، وہ کہے گا وہ ٹھیک نہیں گا۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ریزنز ہیں کہ بڑے عرصے سے ہی ایسے کانفلکٹس چلتے آ رہے ہیں، ابھرتے آ رہے ہیں، روز ایسا کوئی نیا واقعہ آ جاتا ہے بلوچستان سے، نقصان تو ہم اٹھائی جا رہے ہیں لیکن ابھی تک اس پر قابو کیوں نہیں پا سکے؟ یار قابو پانے کا مطلب یہ ہے تو یا تو ان کی بات مان جاؤ یا پھر اپنی گل منوا لو۔ چاہتے کیا ہیں وہ؟ اپنی گل منوا لو یا ان کی بات مان جاؤ، ہر دو صورتوں میں جنگ ہے۔ اب بات کرو، ہر دو صورتوں میں جنگ ہے، یا ان کی بات مان جاؤ یا اپنی گل منوا لو۔ تم ایک بات پہ آگے ہو کہ جی یہ بات ہے، میں بھی اس بات پہ آ گیا ہوں کہ یہ بات ہے، تو اب ہم دونوں کے درمیان طے کیسے ہوگا؟ ہم اپنی جگہ پہ اڑ گئے ہوئے ہیں۔ اپنی اپنی جگہ پہ جب اڑ جاتے ہو نا تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، آپ کو لچک دکھانی پڑتی ہے۔ کشمیر کے ایشو پہ وہ بھی نہیں، انڈیا بھی نہیں دکھا رہا، آپ بھی نہیں دکھا رہے، تو لڑائی تو ہونی ہی ہونی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہمارا اصولی موقف ہے، ہماری شہرگ ہے، وہ کہتے ہیں انڈیا کا ٹوٹ انگ ہے کشمیر۔ تو پھر جب تک یہ دونوں طرف نعرے چلتے رہیں گے تو موت تو ہے ہی ہے، جنگ تو ہے ہی ہے۔ یہ تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ چلو یار میں بچ کرتا ہوں، میں ریٹریو کرتا ہوں اتنے پورشن کو، اپنے اصولی موقف کے اتنے پورشن کو ریٹریو کرتا ہوں، پھر بات آگے بڑھتی ہے نا۔ اور نہیں جی ہم تو حق پر ہیں، جب دونوں طرف یہ بات آیا ہے ہم حق پر ہیں تو پھر یہ جان نقصان ہوتا رہے یہ گا۔ نقصان ہوتا رہے گا۔ پوری دنیا میں کہتے ہیں جو بعد میں ماڈرن دنیا بنی، ماڈرن دنیا سے پہلے تو یورپ کا جو حال تھا آپ لوگوں کو سوچ بھی نہیں سکتے جو یورپ کے ساتھ ہوا۔ ایسے ہی میں ماڈرن دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ ماڈرن دنیا میں یہ ہوا کہ آپ نے ایشوز کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کر کے پھر اس کے حل کی طرف جانا۔ ایشوز کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی نہیں تو حل کیسے ڈھونڈیں گے ہم؟ اچھا، حل تو ہے ہی نہیں۔ ٹو انڈرسٹینڈ دا ایشو بیٹر، یہ ایشو ایکچولی ہے کیا اور ان کی طرف سے کیا ڈیمانڈز ہیں؟ ابھی تک غزال صاحب آپ میری بات نہیں سمجھ سکے، تو جو بیٹھا ہوا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی میری بات نہیں سمجھ سکے گا۔
میں اپنی شناخت اور پہچان کے لیے بیٹھا ہوں, میں ایک اٹانومی کے لیے بیٹھا ہوں, میں ایک لبریشن کے لیے بیٹھا ہوں. اٹانومی خود مختاری ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہمیں ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, اس معاملے میں ہم خود مختار ہیں. انڈیا میں 29 اسٹیٹس ہیں اور 8 یونین ٹیریٹری ہیں. ہر ایک اپنی جگہ پہ خود مختار ہے. ایک بات ذہن میں رکھنا, ڈپینڈنٹ ہے وہ فیڈرل پہ, سینٹرل گورنمنٹ پہ, لیکن کسی حد تک وہ اٹانومس ہے. اسی طرح امریکہ کی اسٹیٹس لے لو یار, ایک اسٹیٹس کا قانون دوسرے اسٹیٹ کے قانون سے ملتا ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ایک جگہ پہ ایک چیز پہ پابندی ہے, دوسری جگہ پہ پابندی نہیں ہے. امریکہ ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا, لیکن لاس ڈفر کرتے ہیں. اسٹیٹس کو انہوں نے اٹانومی دی ہوئی ہے, خود مختاری دی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک حد تک جا کے اٹانومی دینی پڑے گی. خود مختاری پوری دنیا آپ کے سامنے مثال کے طور پر پڑی ہوئی ہے یار. اور بھی کئی ممالک ہیں اس معاملے میں, ان کے جو حصے ہوتے ہیں, ہمارے ہاں تو پروونس کہا جاتا ہے, موسٹلی اسٹیٹس کہا جاتا ہے باقی دنیا کے حصے میں, تو وہ ان کو اپنی خود مختاری ہوتی ہے. مطلب انڈیا میں دیکھ لو, کسی اسٹیٹس میں جوا کھیلنے پہ پابندی ہے, دوسری اسٹیٹ میں نہیں ہے. کسی ایک اسٹیٹ میں شراب پینے پہ پابندی ہے, دوسری اسٹیٹ میں ہے ہی نہیں. ہزاروں ایگزامپلز ہیں کہ ہر اسٹیٹ کا, ہر پروونس کا ڈفر کرتا ہے. کو دیکھیں نا آپ, مثال کے طور پر جب 2013 میں نواز شریف آیا وزیر اعظم, آتے ساتھ ہی اس نے پنگا لے لیا فوج کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. وہ 3 بڑے پنگے تھے. ان میں ایک پنگا کیا تھا کہ میجورٹی ہوتے ہوئے بلوچستان میں نواز شریف نے قوم پرستوں کے ساتھ ڈیل کی کہ 2.5 سال آپ حکومت کریں, 2.5 سال میں کروں گا. 2.5 سال مالک رہا تھا چیف منسٹر بلوچستان کا, اور 2.5 سال یہ زہری رہا تھا. ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ میجورٹی ہے, اس کو اسٹیبلشمنٹ فوج کو بھی پتا چل رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے. آج دیکھ لو آج کیا ہے, وہ ایک اندر ہوا ہے عمران خان ہڈیالہ جیل میں, وہ کس کے ساتھ ایک قوم پرست ساتھ جڑا ہوا ہے. اب کیا ہے, ضرورت تو پڑتی ہے, وقت آنے پہ ضرورت پڑتی ہے, اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے تو گالیاں نکال رہے ہوتے. وہ کیا ہے یار, جو بلوچستان کا گورنر بھی تھا محمود خان اچکزئی. محمود خان اچکزئی, اب یہ قوم پرست ہے. سارا عرصہ جو ٹینیور رہا میاں نواز شریف کا, تو محمود خان اچکزئی صاحب گورنرشپ کے بھی مزے لیتے رہے, حکومت میں بھی رہے, ہر جلسے جلوس میں تھے. عمران خان کی ایسی تیسی پھیرتے تھے جیسے باقی لوگ پھیرتے ہیں. وہ قوم پرست ہے. آج وہ قوم پرست ضرورت بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کی, عمران خان کی. انہوں نے اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا یار. آصف علی زرداری کے خلاف محمود خان اچکزئی پی ٹی آئی کا نامزد کردہ صدر تھا. اندازہ کرو یہ ہوتی ہے. پلٹا ہم لوگ کھاتے ہیں تو 120 340 920 ڈگری کو چھوڑو پرے, یاد ہی نہیں رہتا کہ اس قسم کی ڈگری دنیا میں موجود بھی ہے کہ نہیں ہے. ہم پلٹا مارتے ہیں. سیاست میں ہمارا یہی کام. تو یہ جو قوم پرست ہوتے ہیں, ان کو باقاعدہ مین سٹریم پہ لے آنا بہت ضروری ہوتا ہے. ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ قوم پرست اپنا جو سٹینس لے کے چل رہا ہوتا ہے نا. اب ڈاکٹر مالک ہے, کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا میرے خیال میں آپ نے نام نہیں سنا. ڈاکٹر مالک ایک اسٹیبلشڈ قوم پرست ہے, لیکن بہت عرصہ ہو گیا اس کا نام نہیں سنا, کیونکہ وہ اس پہ نہیں ہے. محمود خان اچکزئی کا ذرا مسئلہ ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی, نواز شریف کے ساتھ بھی. نواز شریف کی اوڑ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, چونکہ نواز شریف بھی سیدھا رہتا ہے نا, کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات ایسے نہیں ہے جیسے تمہارے اور میرے حالات ہوتے ایسے ہی. تو محمود خان اچکزئی نے بعد میں کہا کہ یار عمران خان آج کل زبانی کلامی کر رہا ہے, تو چلو ٹھیک ہے. ان کی زبانی انہیں پتہ ہے کہ بلوچستان سے ہٹ کے جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کرتا ہے نا, یہ بلوچستان کا ایک ایک بلوچی جانتا ہے کہ یہ زبانی کلامی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ معاف کر دو, دوبارہ سڑ نہ ڈال جاؤ. اچھا, یہ محمود اچکزئی اور ڈاکٹر مالک کو پتہ ہے کہ جو باقی ہیں نواز شریف اور عمران خان ہونا, یہ اسٹیبلشمنٹ کو اگر گالی بھی نکالیں گے نا, اس کے اوڑ میں نا ایک معافی ایسے ہی ہے. اچھا سر تواڈے بغیر ساڑا گزارا نہیں گا. جناب, وقت ہمارے پاس بڑا کم رہ گا ہے. سو ٹو ریپ اپ ٹوڈیز ڈسکشن, آپ مجھے بتائیں کہ ہاؤ ایگزیکٹلی ڈو یو سی دا فیوچر آف بلوچستان. ایک بات ذہن میں رکھنا, اور یہ ہر ایک کے لیے ہے. ہم انڈیویجول کو, ہر ایک انڈیویجول کو اپنے آنے والے وقت کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا, اور ہم چلتے ہیں کہ یہ ایسے حکومت کے آنے والے وقت کا ہمیں پتہ ہے, اس صوبے کے آنے والے وقت کا ہمیں پتہ ہے, اس سیاسی جماعت کے آنے والے وقت کا ہمیں پتہ ہے. ہمیں اپنے ایک انڈیویجول کی حیثیت میں بات کر رہا ہوں, ہمیں اپنے انڈیویجول کے آنے والے حالات کا نہیں پتہ ہوتا. ہم کوئی انسان ہیں, ہم کوئی مستقبل کا حال جاننے والا نہیں ہے.
اسی ہم بات کوئی پہ نجومی نہیں ہے. اسی بہترین سے کال پہ آج کے پوڈ کاسٹ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے مستقبل کا نہیں پتا, بلوچستان کے مستقبل کا کیا بتائیں, اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. بٹ آئی ہوپ کہ جو بھی ہو بہتر ہو بلوچستان کے حق میں, بلوچستان کے لوگوں میں کے حق میں اور پاکستان کے حق میں. آپ سے ملاقات ہوگی ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.